ہوئی ہیں، اور مکے کے پاس صرف 2 جنگیں ہوئی ہیں، 2 بار قرآن نے، اور اس کو آپ سنیں کہ لیے اور امن کے قیام کے ساتھ فائر ہو پیس کو، صلح کو شانحوا للسلم فجنح لها، اگر وہ لوگ تم پر زیادتی کر رہے ہوں تو تمہیں حق ہے کہ تم دفاع کرو اپنا، اور اگر وہ زیادتی سے باز آ جائیں، جنگ کو روک دیں، تم فوراً جنگ سے رک جاؤ، اس کے بعد تمہیں جنگ کرنا جائز نہیں ہے، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ، سامنے کا دشمن، تمہارے سامنے والے اگر جنگ سے رک جائیں، ہتھیار ڈال دیں، تمہیں کسی بھی حال میں جائز کوئی کاروائی کرو۔ تو یہ 5ویں بنیادی شرط ہے کہ اسلام ہر حال میں امن کو، پیس کو پریفر کرتا ہے، اس کو ترجیح دیتا ہے۔ یہاں پر ایک غلط فہمی یہ بھی ہے ہمارے درمیان، ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ قرآن میں کہیں یہ فرمایا گیا، یا قرآن میں بعض آیتوں میں یہ آیا ہے کہ جہاں جس کو دیکھو ڈاکے قتل کر دو، یہ جہاد ہے۔ ایک عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں یا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ جہاں پر بھی کوئی غیر مسلم نظر آئے اس کو تم مار دو، تمہیں جنت ملے گی۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں
کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اصل میں صرف سمجھنے کا فرق ہے اور بات سمجھانے کا فرق ہے. آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ کسی ملک کا کوئی قانون ہوتا ہے، سمویدھان ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ہر طرح کے قوانین ہوتے ہیں، لاز ہوتے ہیں. کچھ ایک آدھ فرد کے لیے ہوتے ہیں، کچھ ایڈمنسٹریشن کے لیے ہوتے ہیں، کچھ جماعت کے لیے ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں. کچھ لاز سچویشن آف وار کے ہوتے ہیں، حالت جنگ کے ہوتے ہیں. کچھ قانون حالت امن کے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کسی شہر میں کوئی بلوا ہو جائے اور حالات اس قدر بگڑ جائیں کہ خون خرابہ کسی طرح نہ رک رہا ہو، تو اس وقت ہندوستانی حکومت یہ حکم دیتی ہے قانون کی حیثیت، قانون میں یہ بات موجود ہے، سمویدھان میں یہ بات موجود ہے. اب اگر میں یہ کہتا ہوں اب دراصل غلطی ہوگی پر ہے تو وہ کن حالات میں ہے؟ قرآن کریم کے اندر 2-3 آیتوں میں یہ بات ہے کہ اگر دشمن تمہارے اوپر حملہ آور ہو اور کسی طرح ظلم و زیادتی سے باز نہ آئے تو تمہیں سیلف ڈیفینس کا پورا حق ہے. تم اس کو جہاں پاؤ، جہاں ملے اس کو تم مار دو. یہ تمہارا قانون فساد کے قتل کیا تو اس نے ایک شخص کو قتل نہیں کیا بلکہ پوری انسانیت کا قتل کیا، پوری مانوتا کا قتل کیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اور جس شخص نے کسی ایک شخص کی جان بچائی اس نے ایک شخص کی جان نہیں بچائی بلکہ پوری انسانیت کو بچایا. یہ اسلامک کانسیپٹ ہے پیس کا، یہ اسلامک کانسیپٹ ہے قتال کا. ایک اور جگہ فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ اے لوگوں ہم نے آدم کی اولاد کو، یہ بات کی اولاد کو فضیلت دی ہے، ایکسیلنسی دی ہے. اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے کسی مذہب کے خاص ماننے والوں کو یا مسلمانوں کو فضیلت دی. نہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو فضیلت دی ہے، ایکسیلنسی دی ہے. اور جب قرآن ایک عام انسان قتل واضح طور پر قرآن نے ارشاد فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروا وتقسطوا ان الله يحب المقسطين. کہ مسلمانوں، اللہ تمہیں نہیں روکتا ہے، تمہیں منع نہیں کرتا ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ، اخلاق سے پیش آؤ. وہ لوگ